بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارہ کے طور پر کون سی لونڈی آزاد کرنی چاہیے، یہ وہ باب ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اس باب کا انتخاب صاحب کتاب نے کیوں کیا۔ اصل میں مسئلہ کچھ اور ہے، اور وہ یہ کہ لوگ اس چیز کو بہت زیادہ اچھالتے، خاص طور پر کفار اور پھر ان کے پروردہ مشرقی طوطے۔ اور جی اسلام میں لونڈی کا سسٹم کیا ہے؟ وہ شاعر نے کہا تھا کہ ہاتھوں پہ لگے خون کو رنگے حنا کہتے ہو، یہ جو دامن پہ دبے ہیں ان کو کیا کہتے ہو؟ جب کسی کی طرف ایک انگلی اٹھتی ہے تو اپنی طرف تین اٹھتی ہیں۔ آج کے جدید دور میں لونڈیوں کا کاروبار عروج پر ہے، لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس کو جدید شکل دے دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب کتاب نے باب باندھا، باب فی وجوب کون الرقبۃ المعتقۃ کفارۃ مؤمنۃ۔ کفارہ میں مومن غلام یا لونڈی کو آزاد کرنے کا بیان۔ یاد رکھیے، دین اسلام سے بڑھ کر کوئی دین آپ کو اللہ کی زمین پر نہیں ملے گا جو انسانیت کے حقوق کا علمبردار ہو۔ اسلام نے لونڈی اور غلام کے نظام کو ختم کر دیا، اور ختم کیا تدریج کے ساتھ، لیکن اس میں ترجیح ان لونڈیوں اور غلاموں کو دی جو ایمان والے تھے، جو مسلمان تھے۔ آنے والی احادیث کا موضوع یہی ہے، انشاءاللہ اس پر حدیث کی روشنی میں بات ہوگی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دین سیکھ کر، سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔